تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہمارے مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ کسی بھائی نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو اور وہ پہلے رکعت کے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے قیام میں ہاتھ باندھنے کے بجائے بھول کر رانوں پر رکھ دیں تو یہ قیدے کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ اور ایسی صورت میں کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ سوال کرنے والے مفتی فاروق احمد صاحب انگلینڈ سے۔ دیکھیں مفتی فاروق احمد صاحب، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو اور وہ پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد وہ جب بیٹھے گا تو گیا کہ وہ قیام کے حکم میں ہوگا۔ اب قیام کے حکم میں تو پھر اس کو دونوں ہاتھ اس کو باندھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں پہلی رکعت کا سجدہ جب دونوں ختم ہو گئے مجھے، تو پھر مجھے اٹھ کر جو ہے جب میں بیٹھا تو گیا کہ میں قیام کے حکم میں آ گیا۔ اب قیام کے حکم میں جب میں آ گیا تو مجھے دونوں ہاتھ اس طرح باندھنا چاہیے۔ اب میں بجائے باندھنے کے بھول کر میں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لیا تو گیا کہ یہ قیدے کے حکم میں ہو گیا ہے۔ جب قیدے کے حکم میں ہو گیا تو اگر میں یہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی مقدار میں 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اتنی مقدار اگر میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر ہی رکھا بجائے میں باندھنے کے اسے رکھا ہوں تو مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر میں اس سے پہلے ہی اٹھا لیا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے سے پہلے میں اپنا ہاتھوں کو اٹھا کر فوراً باندھ لیا تو گیا کہ میرے سجدہ سہو مجھ پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز میں بھی تیسری رکعت میں بجائے وہ ہاتھ باندھنے کے وہ اگر اسی طرح رانوں پر ہاتھ رکھا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے وقت رکھا تو اس پر سجدہ سہو بھی واجب ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے دلائل چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، میں ڈسکرپشن کے اندر نیچے لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔